بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ سونا اور چاندی دونوں ہوں اور دونوں میں سے الگ الگ کوئی بقدر نصاب نہ ہو تو زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ مثلا 5 تولہ سونا اور 20 تولہ چاندی ہے۔ سوال کیا ہے کہ سونا اور چاندی کا جو الگ الگ نصاب ہے تو دونوں الگ اپنے اپنے نصاب کے بقدر نہیں ہیں، کم ہیں۔ 5 تولہ سونا ہے اور 20 تولہ چاندی ہے۔ تو اس کا جواب تو شروع میں جب تفصیلات بیان کی گئی تھی تو اندر آ چکا ہے۔ یہ بتایا گیا تھا کہ جب 4 طرح کے مالوں میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ اور بزنس کا مال، تو ان میں چاندی کا نصاب دیکھا جاتا ہے۔ عام طور پر 4 طرح کا مال ہے یا 2 طرح کا ہے یا 3 طرح کا ہے تو چاندی کا نصاب ہی دیکھا جاتا ہے 612 گرام کا، یعنی 52.5 تولہ، جس کو آج گرام میں 612 گرام مانتے ہیں۔ اور اس کا اگر مال اور پیسہ نکالیں گے تو 44-45 ہزار، ابھی 77 ہزار کے اوپر کلو چاندی چل رہی ہے، تو 44-45 ہزار روپے بنتا ہے۔ لہذا چاہے 5 تولہ سونا ہو اور 20 تولہ چاندی ہے، اب دونوں کو ملائیں گے تو کافی زیادہ رقم ہو گئی۔ 5 تولہ ہی 6 پنچے 30، 60 ہزار کا ایک تولہ سونا ہے، تو آپ حساب لگا لیجئے کہ وہ تو کافی اوپر جا رہا ہے، 3 لاکھ کے اوپر جا رہا ہے، اس لیے زکوٰۃ فرض ہوگی۔ دونوں کا حساب لگایا جائے گا، 5 تولہ کا بھاؤ بھی نکالیں گے اور 20 تولہ چاندی کا بھاؤ بھی نکالیں گے اور دونوں کو ملا کر 40واں حصہ جو ہے اس کا نکالا جائے گا۔ بہرحال زکوٰۃ یہاں پر فرض ہوگی۔ سوال نمبر 2 ہے، مالدار بھائی بہنوں کو صدقہ دینا کیسا ہے؟ یعنی بھائی بہن ہیں، مالدار ہیں اور حقیقی بھائی بہن ہیں اور مالدار ہیں، کیا ان کو صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ تو ایک تو صدقہ فطر ہے جو واجب ہے، ایک تو صدقہ فطر ہے جو واجب ہے، اور ایک زکوٰۃ ہے، اس کو بھی صدقہ بولتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں۔ تو جو فرض اور واجب صدقے ہیں، یعنی زکوٰۃ اور صدقہ فطر، یہ دونوں چیزیں تو اپنے یعنی مالدار کو دینا جائز نہیں، چاہے بھائی بہن ہو یا کوئی بھی ہو۔ لیکن نفلی صدقہ مالداروں کو بھی دیا جا سکتا ہے، جو صدقہ فطر نہیں ہے، زکوٰۃ والا مال نہیں ہے بلکہ نفلی صدقہ ہے، تو نفلی صدقہ تو مالدار کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ لہذا اس میں رشتہ دار ہو کہ غیر رشتہ دار ہو، بھائی بہن ہو کہ کوئی اور ہو، نفلی صدقہ مالدار کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ لہذا یہاں پر نفلی صدقہ اگر مراد ہے تو وہ دے سکتے ہیں۔ نمبر 3، کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی کو حج یا عمرہ کرایا جا سکتا ہے؟ زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی کو حج یا عمرہ کرایا جا سکتا ہے؟ اسی طرح کا سوال آتا ہے کہ بھئی زکوٰۃ کے پیسے کسی کی شادی میں دے سکتے ہیں؟ کوئی لڑکی ہے، غریب ہے، اس کی شادی کرانی ہے تو شادی میں زیورات بنوانا ہے یا شادی کا خرچہ ہے کھانے پینے وغیرہ کا، تو کیا لڑکی کی شادی میں زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں؟ اسی طرح کا سوال بھی آتا ہے کہ بھئی کوئی لڑکی ہے یا کوئی لڑکا ہے جو غریب ہے لیکن وہ کوئی یعنی ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے، میڈیکل میں ڈاکٹری حاصل کر رہا ہے اور اس کی فیس ہے سالانہ لاکھوں روپے کی فیس ہے اور ہے وہ غریب، تو کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کی فیس ادا کی جا سکتی ہے جو میڈیکل کی فیس ہے کالج کی؟ تو مسئلہ یہاں پر یاد رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کا مال مستحق کے زکوٰۃ کو دے کر مالک بنانا ضروری ہے۔ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، جس کے پاس 612 گرام چاندی کے برابر ملکیت نہیں ہے 5 طرح کے مالوں میں، سمجھے، 4 طرح کا مال تو زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے ہے، لیکن 5واں مال ضرورت سے زیادہ جو بھی بچا ہے، صدقہ فطر کا نصاب بتایا گیا تھا جمعہ کے بیان میں۔ صدقہ فطر کا جو نصاب ہے نا کہ ضرورت سے زیادہ جو 5واں مال ہے وہ بھی جوڑا جائے گا، سب کو جوڑا گیا اور 612 گرام کے بقدر وہ مالک نہیں ہے تو وہ آدمی غریب کہلائے گا شریعت کی روشنی میں اور وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ لہذا زکوٰۃ کا مال مستحق کے زکوٰۃ کو دے کر مالک بنانا ضروری ہے۔ تو اب کسی کو حج یا عمرہ کرائیں گے تو ظاہر سی بات ہے آج نصاب جو ہے وہ 612 گرام چاندی کا چل رہا ہے، 44-45 ہزار روپے، تو اتنے میں تو حج عمرہ ہوگا ہی نہیں، اس سے زیادہ دینا پڑے گا۔ اور مسئلہ یہ ہے
کہ کسی غریب کو اتنی زکوٰۃ کی مقدار دینا مکروہ تحریمی ہے کہ جس سے وہ خود صاحب نصاب بن جاوے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کسی غریب کو زکوٰۃ کا مال دے کر مالک بنایا جائے گا، یہ تو مسئلہ ہے، لیکن اتنا مال دے دینا، غریب کو اتنا مال دے دینا کہ وہ خود صاحب نصاب بن جاوے، یعنی 612 گرام چاندی کے برابر اس کے پاس ملکیت آ جاوے، 44-45 ہزار روپے جو بھی چل رہا ہے اتنا اس کے پاس آ جاوے، تو وہ تو خود صاحب نصاب بن گیا۔ اور اس طرح اتنا مال دینا کہ وہ خود صاحب نصاب بن جاوے، یہ مکروہ تحریمی ہے، اتنا نہیں دیا جائے گا۔ اور حج عمرے کے لیے تو اس سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 45 ہزار میں تو عمرہ ہی نہیں ہوگا، حج کی بات تو بہت دور ہے، تو عمرے میں بھی کم سے کم 80 ہزار 90 ہزار اور لاکھ روپے چاہیے، تو اتنا دے تو 50 کے یعنی 45 کے اوپر جہاں دیا وہ مکروہ ہے، اس لیے اس طرح نہیں دیا جائے گا۔ ایسے ہی یاد رکھیں شادی بیاہ میں بھی لوگ زکوٰۃ کا مال لڑکی کی شادی کرانے میں دے دیتے ہیں، اور شادی کا مسئلہ کیا ہے کہ بھئی اس کے پاس زیور بھی ہونے چاہیے، زیور بھی بنوانے ہیں، اور پھر 1500 آدمیوں کا کھانا بھی کرنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے خرچہ ہو جائے گا۔ تو اب اتنا مال یعنی فاروق بھائی بھی دے رہے ہیں، خلیل بھائی بھی دے رہے ہیں، اور زید بھائی بھی دے رہے ہیں، تو اب 10,000 انہوں نے دیا، 20 انہوں نے دیا، 30 انہوں نے دیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ 2-3 لوگوں سے ہی وہ 45-50 کے اوپر پہنچ گیا۔ تو اب آگے جب وہ نصاب کا مالک بن گئی، 45 ہزار کا مال جہاں اس کو ملا وہ نصاب کا مالک بن گئی، اب اوپر زکوٰۃ دینا اس کے لیے مکروہ ہے، وہ خود نصاب کے مالک بن چکی ہے لڑکی، اس لیے اس کا خیال رکھا جاوے۔ تو بولے پھر کیا کریں؟ تو یہ چونچلے ہم نے پالے ہیں کہ 1000 1500 2000 کا کھانا جب تک نہیں ہوگا ڈولی نہیں اٹھے گی۔ لاک ڈاؤن نے تو سبق اچھا سکھایا، تو پھر کیا یہی دعا کرے اللہ پوری زندگی لاک ڈاؤن بنا دے تاکہ سب کا معاملہ ڈاؤن رہے، سب اپنے اپنے اوقات میں رہیں، کہ 50-100 آدمی کا ہی کھانا کریں، زیادہ کا نہ کریں، یعنی یہ دعا کرنی پڑے گی پھر؟ کہ کیا بتاؤ شادیاں ہوئی نہیں ہوئی؟ لاک ڈاؤن میں کروڑ پتی کی بھی ہوئی، لاکھ پتی کی بھی ہوئی، اور ٹھیک ٹھاک یعنی کھانے پیتے مسلمان کی بھی ہوئی، اور وہی 150 آدمی کا مشکل سے کھانا ہوا۔ کیا ان کی شادیاں کامیاب ہوئی یا نہیں ہوئی؟ سکسیز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بولے لوگ بعد میں کیا کہیں گے، کیا کہا لوگوں نے اور کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جان نکال کر رکھ دیں گے تو بھی کہیں گے دکھلانے کے لیے جان نکالی ہے، حقیقت میں دل سے جان نہیں نکالی ہے، جو کہنے والا ہے وہ تو کہے گا۔ اس لیے اتنا مال دیا جاوے کہ وہ نصاب کا مالک بن جاوے، اس کے اوپر زکوٰۃ دینا مکروہ تحریمی ہے۔ ایسے ہی مسئلہ تھا کہ بھائی حج عمرہ کرانا ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے ویسے ہی مدد کرو، زکوٰۃ ہی کیوں دو گے؟ بہت اگر آپ کو فکر ہے کہ بھائی کسی کو میں حج عمرہ کرا دوں بیچارہ غریب ہے تو دوسرے مالوں سے مدد کرو، کس نے منع کیا ہے؟ یا کوئی میڈیکل میں پڑھنا چاہتا ہے تو اب 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے فیس ہے سالانہ اس کی، تو اب زکوٰۃ کا مال ظاہر سی بات ہے کہ نصاب کے اوپر تو دے نہیں سکتے، 45 ہزار 50 ہزار کے اوپر تو دے نہیں سکتے کیونکہ وہ نصاب کا مالک بن جائے گا۔ تو آپ اوپر جو ہے عام رقم سے للہ یا عطیہ دے کر یا ہدیہ دے کر مدد کرو، فکر ہے تو 2-4 لوگ مل کر مدد کر سکتے ہیں، یہ راستہ ہے۔ صرف مسئلے بتانا نہیں بلکہ راستہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ جہاں تک مقدار زکوٰۃ کے وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اوپر جو ہے آپ اس کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے تو مدد کیجیے زکوٰۃ کے علاوہ مالوں سے۔ بہرحال تو یہ مسئلہ ہے۔ اب ایک سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ میں نے ایک آدمی کو 50,000 روپے ادھار دیا تھا 6 مہینے کے لیے، اس نے دینے میں 6 سال لگا دیے، اب پیسہ مل گیا ہے تو اس پیسے کی زکوٰۃ اس سال دوں یا پھر 6 سال کی نکالوں؟ قرض کی ایک قسم یہ بھی ہے جو انہوں نے پوچھا ہے کہ بھئی قرض کی ایک قسم یہ ہے کہ قرض سامنے والے کو جس کو دیا ہے وہ انکار نہیں کر رہا، اس کے پاس مال ابھی ہے نہیں، انتظام نہیں ہے، اور وہ کہہ رہا ہے میں دوں گا، اس نے منع نہیں کیا، تو اگر قرضے کی یہ شکل ہے کہ بھئی قرضہ جس کو دیا ہے وہ ڈوبا نہیں ہے لیکن وہ دینے میں لیٹ کر رہا ہے، اس نے ٹال مٹول کیا اور دینے میں لیٹ کیا، تو اس قرضے کے بارے میں مسئلہ یہی ہے کہ جتنے سال گزر گئے ان سالوں کی بھی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ وہ قرضہ یا وہ مال جو ڈوب گیا تھا، ملنے کی امید نہیں تھی، کسی نے قرضہ لیا اور وہ انکار کر رہا ہے اور آپ کے پاس پروف نہیں ہے، یا آپ کا مال کہیں گر گیا تھا، چوری ہو گیا تھا، اس کے اوپر کوئی پروف نہیں، کوئی پتہ نہیں کہاں ہے اس کو، تو وہ مال تو جب ڈوب گیا تو جب ملے گا تب ان سالوں کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر 10 سال کے بعد ملا یا 10 سال کے بعد سامنے والے نے
نہیں کہا کہ اب میں دوں گا، میں نے بیان سن لیا ہے کہ آخرت میں جو ہے جو مال کسی کا کھایا ہو تو دینا پڑتا ہے، تو اب میں دے دوں گا آپ کو۔ 10 سال تک تو انکار کر رہا تھا، اب 10 سال کے بعد دیا تو اب ان 10 سالوں کی اس مال میں تو زکوٰۃ نہیں آئے گی، لیکن جس قرضے پر سامنے والا اقرار کر رہا ہے کہ ہاں بھائی دوں گا میں، انکار نہیں کر رہا ہے اور آپ کے پاس پروف بھی ہے، لیکن دینے میں ڈیلے ہوا، لیٹ ہوا، تو مسئلہ یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس انتظام ہے تو اس کی زکوٰۃ نکالتے رہیں ہر سال کی، اور اگر نہیں نکالی تھی اور 6 سال کے بعد یہ مال ملا ہے تو 6 سالوں کی بھی زکوٰۃ اس کی نکالنی پڑے گی، اور وہ سسٹم پہلے بتایا جا چکا کس طرح نکالتے رہیں گے، یعنی اس مال کا، پورے مال کا جو ہے 40واں حصہ 6 لاکھ روپے تھے تو بتایا تھا نا 1 لاکھ پر 2500، تو 6 لاکھ پر بولو نا 15,000، پہلے سال کا 15,000 ہوگا، پھر 15,000 کم ہو گئے تو سال دوم میں 5,85,000 کا نکلے گا۔ بھائی سمجھ میں آ رہی نہیں بات؟ دوسرے سال میں کم ہوتے جائے گا نا، پہلے سال 6 لاکھ تھے تو 6 لاکھ میں سے 15,000 نکل گئے، پھر سال دوم کے اندر 5,85,000 کی زکوٰۃ نکلے گی، پھر اس میں سے جو مال نکل گیا زکوٰۃ کا وہ اس میں سے مائنس ہو جائے گا، پھر 5 لاکھ جو بچے وہ تیسرے سال میں، پھر چوتھے سال میں، پھر 5ویں سال میں، پھر 6ٹھے سال میں، اس طرح زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ تو یہاں پر چونکہ قرضہ جس کو دیا تھا وہ انکار نہیں کر رہا، ملنے کا امکان ہے، لیکن دینے میں اس نے لیٹ کیا تو پچھلے سالوں کی بھی زکوٰۃ ہوگی واجب، اس لیے پہلے سے نکالنے میں تاکہ آسانی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ کل ہوتی رہیں گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔